حضرت آیت اللہ سید مرتضیٰ کشمیری، ان کے بیٹے آیت اللہ پرہیزگار، ان کے بیٹے اس وقت اکاڑا کے اندر سید مرتضیٰ کشمیری کے پوتے پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، اور نجف اشرف اور کربلا میں موجود ہے۔ کربلائی فیملی ہے یہ، صاحب کرامت لوگ۔ آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری نے ایک طالب علم کو دیکھا نجف اشرف میں جو پریشان نظر آیا، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا استاد میرے حجرے کے دروازے پہ جو تالا پڑا ہے اس کی چابی گم ہو گئی ہے، افطار کا وقت قریب ہے، ماہ رمضان ماہ مبارک کے ایام تھے، کہ مجھے اپنے کمرے کے اپنے حجرے کے طالب علموں کے لیے افطار تیار کرنا ہے، اور تالا چابی گم ہو گئی ہے اور میں تالا توڑنا بھی نہیں چاہتا۔ کہا کون سا حجرہ ہے؟ مدرسے میں ہی تھے۔ کہا کون سا حجرہ ہے؟ کہا یہ سامنے والا حجرہ ہے۔ قریب گئے، تالے کو ہاتھ میں لے کر کہا یا فاطمۃ الزہرا، تالا کھل گیا۔ سیدہ کا نام لینے سے ان کے ہاتھ میں تالا تھا، وہ کھل گیا۔ تو طالب علم وہاں جمع تھے، کہنے لگے استاد آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمان لگے اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ام موسیٰ کے نام پہ تالا کھل سکتا ہے، ام حسین کے نام پہ نہیں کھل سکتا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ ایسے ہی یہ جو مولا علی کا نام ہے، یا علی، علی، محمد، فاطمہ، حسن، حسین، یہ اسم اعظم ہے بھائی۔ یہ اگر زبان بوزری اور قمبری ہو، زبان اگر میسمی ہو، تو یہ زبان سے اگر فاطمہ بول دیں نا تو یہ دریاؤں میں رستہ بنا لیں جی۔ لہذا اللہ کے قربا، اللہ سے قریب ترین وجود۔ اور دلیل چاہیے کہ اللہ کے قربا ہیں؟ دے دو ایک اور دلیل۔ سورہ پروردگار عالم نے جب حضرت آدم کے سجدے کا فرشتوں سے کہا نا، اور سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ میں بہت اوپر ضرور بیٹھا ہوں، مگر آپ تصور کریں کہ میں آپ کے قریب بیٹھا ہوں، تو میں نہیں چاہ رہا کہ آپ کی گردنوں میں بھی درد ہو، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میری بات لیتے رہیں۔ تو حضرت احدیت نے، اللہ نے شیطان سے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ یہاں علامہ نقن صاحب نے بڑا حسین باب روشن کیا ہے۔ ہمارے بر صغیر کے جو بچے جوان بیٹھے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے بر صغیر کے، ہندوستان پاکستان کے ایک مضبوط ترین عالم دین علامہ سید علی نقی، آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ العظمیٰ سید علی نقی، ان کو علاقائی اعتبار سے ہمارے ہاں کبن، شبن، نقن، ہمارے ہاں ہندوستانیوں میں یہ مسئلہ ہے نا، تو وہ ان کو نقی کی جگہ نقن جو ہے ان کے نام کے ساتھ لگا دیا جاتا تھا، نقن۔ تو نقن ویسے اگرچہ نام نہیں تھا ان کا، نقی نام تھا ان کا۔ نقن صاحب اللہ مقامہ اس آیت کی تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ عالین، توجہ، عالین علی کی جمع ہے، عالین علی کی جمع ہے۔ اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ تو متکبر ہو گیا تھا، ام کنت من العالین، یا علیوں میں سے تھا۔ بڑا حسین جملہ ہے جو میں نے خود نقن صاحب سے بھی سنا ہے یہ جملہ۔ نقن صاحب فرماتے ہیں جب یہ سب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عالین، عالین، علی، یہ سب کے سب وہ کہ جو بلند درجہ رکھنے والے لوگ، بلند مقام رکھنے والے لوگ جی۔ ایک دن امام حسین تشریف فرما رہے ہیں، 3 سال کا سن ہے امام حسین کا، نبی نے آواز دے کر کہا یا زین السماوات والارضین، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت۔ اصحاب تشریف فرماتے کہ یا رسول اللہ آسمان اور زمینوں کی زینت تو آپ ہیں۔ فرمایا میرے حسین کا نام عرش پر جہاں لکھا ہوا ہے وہاں حسین کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے زین السماوات والارضین، آسمانوں اور زمینوں کی زینت حسین۔ اللہ کا قرب رکھنے والے لوگ، اللہ کا قرب رکھنے والے لوگ، یعنی اس بحث میں میرے سنی بھائی جو یہاں تشریف فرما ہیں، اتنا وہ اس بات کا اطمینان کر کے جائیں گے کہ پنجتن کے برابر کوئی اور نہیں ہے، پنجتن کے برابر کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ نے جو اس
گھر کو ان 5 ہستیوں کو عظمت عطا کی ہے، وہ کسی سے اس کا مقایسہ نہیں ہے، کسی سے بھی اس کا مقایسہ نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، کتنا بڑا نام ہے، احناف۔ ہمارے اہل سنت برادران زیادہ تر ہمارے خطے کے اندر احناف رہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین رہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک شاگرد نے جا کر کہا کہ میں ان کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں کہ جو جب بھی کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ آپ سے جب سنتا ہوں، مثال کے طور پر فلاں مفتی صاحب سے جب سنتا ہوں تو وہ کہتا ہے ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ، فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا، یعنی نام لیتا ہے راویوں کے، اور پھر آخر میں جا کے کہتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا۔ لیکن جب جعفر صادق بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے ان کا شاگرد پوچھ رہا ہے کہ جب جعفر صادق بولتے ہیں تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں قال رسول اللہ نے یہ کہا ہے، تو آپ تو راویوں کے نام لے کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ تو کہنے لگا خبردار، آئندہ یہ سوچنا بھی نہیں، جس کے بارے میں تم آ کر بتا رہے ہو اسے حق ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ سے یہ سنا ہے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد پر۔ لہذا بہت روشن اور واضح بات کہ یہ گھرانہ کسی اور گھرانے سے قابل مقایسہ نہیں ہے۔ اچھا، کیا اور ہنر کر کے دکھایا ہے میرے کسی اور بزرگ نے جو انہوں نے نہیں کر کے دکھایا؟ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تمام امور۔ مگر عزیزان گرامی، یہ بات بہت روشن ہے کہ جو قابل ہوتا ہے، جس کے ہاں قابلیت پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ اپنی نوعیت کے سماجی مسائل ہو جاتے ہیں، اپنی نوعیت کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ہر دور کے اندر اپنی قابلیت کو ثابت کیا ہے، ان سے زیادہ قابل کوئی نہیں۔ ہم کسی اور پر بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو اہل بیت پہ بات کر رہے ہیں۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دو میرے حبیب ان سے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور اگر مجھے چاہیے تو مجھے یہ کہ میرے قربہ سے یا قربہ سے اظہار محبت یعنی مودت کرو۔ محبت نہیں مانگی ہے، مودت مانگی ہے۔ مودت اور محبت میں موٹا سا فرق ہے۔ جو تعلق دل کے اندر رہے اسے محبت کہا جاتا ہے، جو اعضاء و جوارے سے ٹپکنے لگے اسے مودت کہا جاتا ہے۔ آپ کو آ کے بیٹھنا پڑے گا، آپ کو آ کر محفل مجلس میں بیٹھنا پڑے گا، یہ ہے مودت۔ اور جو گھر میں بیٹھ کر کہے گا کہ مجھے بھی تو محبت ہے، وہ ہے محبت۔ اور اللہ نے اہل بیت سے محبت نہیں، اس سے زیادہ مشکل کام مانگا ہے جسے مودت کہا جاتا ہے۔ تو جو ہے محبت پہ خرچہ نہیں ہوتا، مودت پہ خرچہ ہوتا ہے۔ اور میں خرچہ کہہ رہا ہوں، پیسے کی بات نہیں کر رہا۔ بعض اوقات جان بھی خرچ کرنا پڑ جاتی ہے، بعض اوقات ظاہری آبرو بھی خرچ کرنا پڑ جاتی ہے، جسے ظاہری دنیاوی عارضی آبرو کہتے ہیں نا جی۔ بڑی آن بان کے ساتھ آتے جاتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں ایک دفعہ دھکا مار دیا گیا تھا جی، دل چھوٹا ہو گیا۔ کیوں دل چھوٹا کر رہے ہو بھائی؟ میرا اس علاقے میں بڑا نام ہے، میری اس علاقے میں بڑی حیثیت ہے، مجھے ایک شخص نے جو ہے نا گالی دے دی اس لیے کہ آپ نے مولا علی کی بات کی تھی۔ تو اگر آپ نے مولا علی کی بات کی تھی اور کسی نے آپ کو گالی دے دی تھی تو آپ کی عزت اگر وہاں کم ہوئی ہے تو جہاں بڑھی ہے وہ بھی تو دیکھو کہاں بڑھی ہے۔ یہ کون سی عزت ہے؟ یہ کون سی عزت ہے کہ جو ساری دنیا کے نزدیک تو ہو اور علی کے نزدیک نہ ہو؟ اس عزت کا کیا فائدہ جو اہل بیت کے نزدیک نہ ہو اور ساری دنیا کے نزدیک ہو؟ تو ہمیں پیسہ ہی نہیں، ہاں پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، ظاہر ہے یہ بجلی جل رہی ہے بل آئے گا، ظاہر ہے یہ کارپیٹ بچھایا پہ مفت میں نہیں آیا ہے، یہ ممبر کسی پیسے سے بنا ہوگا۔ تو محبت میں یعنی اظہار محبت میں، مودت میں مادی طور پر پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ وقت سب سے زیادہ قیمتی شے، وقت خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں، یہ آپ مودت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ خود ایک محبت کا اظہار یعنی مودت ہے نا۔ اور پھر بعض اوقات، بہت شکریہ، یہ اور بعض اوقات آبرو، بعض اوقات جان، آپ کو جان خرچ کرنا پڑ جاتی ہے۔ تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے؟ صبح آفس بھی ہے نا آپ کا؟ ارے واہ، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔
اچھا نوکری کر رہے ہوتے اور میں دعا دیتا تو آپ کے جو فیکٹری کا مالک ہوتا اس کو دعا جاتی، مگر میں آپ کو بھی دعا دے رہا ہوں، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم جا رہے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، عجیب بات ہے، اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی ہیں، ہاں ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہمارے نبی نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ نے ہر نبی سے بکریاں اس لیے چروائی ہیں کہ جانور سنبھالنے کے لیے مضبوط ہونا ضروری ہے، اور جس کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر چل نہیں پاتا، استعفے دے دیتا ہے۔ ہاں آپ اپنے اداروں میں ذرا ایک نگاہ کو دوڑائیے گا ذرا، جو ہمت والا ہوتا ہے نا وہ ڈٹا رہتا ہے کہ نہیں مجھے تو کام کرنا ہے جی، اور استعفے دینا، جلدی جلدی بھاگ جانا، جلدی جلدی چھوڑ دینا، اعصاب کے کمزور لوگ۔ جنگیں بھی میرے عزیزوں، میرے بھائی نے ایک جملہ کہا تو اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، جنگیں بھی زور بازو سے نہیں لڑی جاتی ہیں، اعصاب کی مضبوطی سے لڑی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے پہلوان میدان میں بھاگ رہے ہوتے تھے اور گھٹنے سے جو کی روٹی توڑ کے کھانے والا خیبر اکھاڑ رہا ہوتا تھا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری، اعصاب کی مضبوطی ہے جو جنگوں میں فتح یاب کرواتی ہے، جنگوں میں جیتنا اعصاب کی مضبوطی کی وجہ سے۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا آپ کا دشمن آپ کو کیسا لگتا ہے؟ مجھ سے پوچھے کوئی تو میں تو پتہ نہیں کیا 4-6 سنا دوں۔ مولا سے پوچھا مولا آپ کو آپ کا دشمن کیسا لگتا ہے؟ فرمایا مجھے اس پہ رحم آتا ہے، وہ مجھے دیکھ کے گھبراتا ہے، وہ مجھے دیکھ کے گھبراتا ہے جی، ہاتھ پیر پھلا لیتا ہے مجھے دیکھ کے۔ تو اب مجبور انسان پر کیا فخر کرنا۔ کسی نے پوچھا مولا میدان میں جب اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ ظاہر ہے ہر شخص کا ایک ہدف ہوتا ہے نا۔ حضرت سے پوچھا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کس دشمن کو مارتے ہیں؟ وہ گھوڑے پہ جو بیٹھا ہوا ہے، جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، جو زیادہ قیمتی لباس پہنے آیا ہوا ہے، جو تیز بھاگ رہا ہے، جو تیز آ رہا ہے، کس کو مارتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا میں سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ بڑے لوگوں کو مارو، چھوٹے خود ہی چلے جائیں گے۔ ایسا قاعدہ دیا علی بن ابی طالب نے۔ اور یہ صرف تلوار کا میدان ہی نہیں ہے کہ جہاں ہمیشہ سرداروں کو مارا جائے، ہر میدان میں پہلے بڑوں کو مارو، چھوٹے خود ہی چلے جائیں گے۔ بڑے شرارتیوں کو پہلے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ تو محبت کا جب اظہار ہونے لگے تو اس پہ خدشہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم جا رہے ہیں بکریاں چرا رہے ہیں۔ جو جانور اچھا سنبھال سکتا ہے وہ جاہل انسان بھی سنبھال سکتا ہے، اور نبیوں کو کیونکہ جاہل انسانوں کو سنبھالنا تھا، جاہل انسان نبیوں کے حوالے کرنے تھے، انسان نما لوگوں کو نبیوں کے حوالے کرنا تھا جی، تاکہ اعصاب مضبوط ہوتے چلے جائیں اور پھر وہ ان لوگوں کو پال سکیں، سنبھال سکیں۔ جانور چلا رہے ہیں، ادھر حضرت جبریل امین نے پوچھ لیا یا اللہ تیرا خلیل تیری راہ میں مال دینے کو تیار ہے؟ کہا جا کے خود آزما لو۔ اب جبریل برابر سے گزرے ہیں سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور تسبیح پڑھتے ہوئے گزرے ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم کے کان کھڑے ہو گئے کہ تو میرے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ مڑ کے اسے دیکھا اور کہا بھائی یہ تو تم میرے اللہ کی تسبیح کر رہے ہو۔ کہا تمہارے اللہ کو صرف تم ہی مانتے ہو کیا؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے جو تمہارے اللہ کو مانتا ہو۔ کہا بہت اچھی تسبیح ہے، ایک دفعہ اور سناؤ۔ تو جبریل نے کہا اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ اپنے جانوروں کو دیکھا اور فرمایا 1/3 دے دوں گا، مثلا 100 ہیں تو مثلا 35 دے دوں گا۔ اور جب انہوں نے 35 جانور ان کے حوالے کر دیے تو پھر آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے ایک دفعہ اور سناؤ۔ انہوں نے کہا آپ کیا دو گے؟ کہا جتنے رہ گئے آدھے دے دوں گا۔ پھر تسبیح سنائی جبریل نے اور پھر آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پھر کہا ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہا آپ کیا دو گے؟ کہا جتنے رہ گئے سارے دے دوں گا۔ یہ جبریل کے بار بار ذکر الہی پر ابراہیم علیہ السلام جو اپنے جانور دے رہے تھے، یہ پیغام دے رہے تھے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ مت کہنا کہ صاحب ایک قصیدے پہ تم نے بنگلہ ہی دے دیا،
ایک قصیدے پہ تم نے اتنے پیسے دے دیے، تمہیں کیا پتا اس قصیدے کا اس سننے والے سے، اس قصیدے گو سے کتنا تعلق ہے۔ تو محبت جس کے نام پر خرچہ کرے گا انسان، اور خرچہ جتنا خرچہ کیا جائے گا اتنا ہی وہ چیز سج کر سامنے آئے گی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا میرے بیٹے نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا آپ پہلے بتائیے آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا جی طریقہ بتائیے کیسے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے کیا کروں مولانا، صبح جاتا ہوں اندھیرے سے فجر سے پہلے، اور جب شام کو لوٹتا ہوں تو تھکا ہوا ہوتا ہوں، نماز قضا ہونے کا خوف ہوتا ہے، تو پہلے جلدی جلدی نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر نہا دھو کر ذرا کپڑے وپڑے بدل کر۔ تو میں نے کہا کیا مطلب ہے کہ آپ کیسے کپڑوں میں؟ کہنے لگے ہاں وہ کچھے میں، بنیان میں، تہمد میں، جیسے کپڑے ہوتے ہیں ایسے ہی، کبھی مٹی لگی ہوئی ہے تو کبھی آئل لگا ہوا ہے تو کبھی جو ہے وہ گندے ہو رہے ہیں، کبھی چکنے ہو رہے ہیں کپڑے، جیسے کپڑے۔ اور صبح کی نماز، کہہ لیں صبح کی نماز تو بستر سے اٹھنا ہی، اللہ نے بھی عجیب اس کا نظام ہے، سب سے مشکل نماز سب سے کم رکھی ہے جی۔ جب بستر سے اٹھوا ہی لیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا جی۔ جو سب سے زیادہ مشکل نماز ہے اس کی رکعتیں سب سے کم ہیں۔ وہ گویا رکعتوں کو نہیں چاہتا، وہ ہماری کیفیتوں کو چاہتا ہے۔ تو جب بستر سے، کہہ لیں وہ جو نماز ہے وہ تو مولانا کیا کریں، وہ بستر کے کپڑے ہوتے ہیں، وہ رات کو جو ہم سونے کے لیے پہنتے ہیں، اسی میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے بچے صحیح ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، اس لیے کہ جب آپ کے ہاں نماز کی یہ حیثیت ہے تو ان کو شوق کیوں ہوگا؟ کبھی یہ آزما کے دیکھ لیجئے اب کہ کلف لگے کپڑے مہنگے ترین جو آپ نے گورنر صاحب سے ملنے گئے تھے جب بنوائے تھے جی، اتنے تو مشرک ہو جائیے کم سے کم، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآل جی۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وہ جو مہنگے کپڑے، وہ جو اچھے کپڑے، وہ جو استری ہوئے کپڑے، اس پہ پرفیوم لگا کے، آئینے کے سامنے نہا کر غسل کر کے کپڑے پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کنگا منگا پرفیوم لگا کر، اب بچہ پوچھے گا کہ ابا کہاں جا رہے ہیں، اور وہاں سے اگر جواب آپ دے دیں کہ میں مصلی پہ جا رہا ہوں، تو آپ یقین جانیے اب آپ کے بچوں کو نماز کی تلقین کرنا نہیں پڑے گی، وہ خود ہی نمازی ہو جائیں گے۔ جب کسی چیز کو سجا کر کیا جاتا ہے نا، اہتمام کے ساتھ، مثلا آپ کوئی اور کارپیٹ بھی یہاں بچھا سکتے تھے، کوئی مائی، کوئی اور جانماز اور کوئی اور ممبر بھی یہاں لگا سکتے تھے۔ حضرت مولانا اور ان کے رفقا نے جو محنت کی ہے تو آپ کچھ اور بھی کر سکتے تھے۔ اس فانوس کی جگہ ضرورت کیا تھی، کچھ اور فانوس لگا لیتے، ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت لگانے کی ضرورت کیا تھی فانوس جی۔ لیکن جتنا آپ خرچہ کرتے چلے جائیں گے دنیا اس کی طرف راغب ہوگی اور یہاں نماز پڑھنے کا دل کرے گا۔ اگر اسی کارپیٹ سے مٹی اٹھ رہی ہو اور ڈسٹ جو ہے وہ ناک میں جا رہی ہو، اور یہاں آنے والے کو چھینکیں لگ رہی ہوں، اور وہاں باہر جا کے وہ ڈاکٹر کو دکھانے جا رہا ہو، تو یہ کبھی بھی نماز میں نہیں آئے گا۔ جتنا آپ خرچہ کریں گے اتنا گویا آپ اہتمام کر رہے ہیں، اور جتنا آپ اہتمام کریں گے اتنا راغب کریں گے۔ کربلا میں امام حسین کے روزے پہ تو سونا نظر آ جاتا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف جو کروڑوں ڈالر کا ہے وہ مسلمانوں کو کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف بھی سونے کی تاروں سے لکھ کر مہنگا ترین بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا ہے کہ مگر آپ کا تو آپ اپنے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا گندے کپڑے پہننے کا حکم ہے جی؟ اچھے کپڑے، مہنگے کپڑے، جتنی آپ کو اللہ نے حیثیت، گاڑیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جب آپ اپنے لیے، تو پھر جس سے آپ کا دین جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا۔ امام حسین کی نیاز کم نہیں ہوگی، ہر سال سے آئندہ سال زیادہ ہوگی، تاکہ رغبت بڑھے اس ذکر کی طرف۔ پچھلے سال اگر 20 دیگیں آپ نے کی تھی امام حسین کے لیے، تو اس سال 40 کیجئے۔ مولانا علاقے کے یتیم اور بیواؤں کا کیا ہوگا؟ علاقے کے یتیم اور بیواؤں کے لیے اپنی ایک گاڑی بیچ دیجئے، 4 فریج آپ نے گھر میں رکھے ہوئے 2 بیچ دیجئے۔ سارا علاقے کے یتیم اور بیواؤں کا خیال امام حسین کے ذکر میں ہی کیوں آتا ہے؟ امام حسین کے ذکر کے ساتھ ہی کیوں جوڑ دیتے ہیں یتیم اور بیواؤں کو؟ میں خود الحمدللہ کوئی 20 سے زیادہ فلاحی ادارے چلا رہا ہوں، مجھ جیسے لوگ تو چندے مانگتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے، امام حسین کی نیاز کم نہیں ہونی چاہیے، ہر سال سے زیادہ ہونی چاہیے۔ حسین کا ذکر اتنا سجا کر کیا جائے کہ جب وہ سج جائے گا تو حسین کا ذکر خود یتیموں اور بیواؤں کو پال دے گا۔
پھر کوئی یتیم اور بیوہ ہی نہیں رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اظہار محبت یعنی مودت. اور جس نے ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جس نے ایک حسنہ حاصل کر لیا ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے. اور یہاں ایک حسنہ جس کو حاصل کر لینا، جس کو راضی کر لینا، جس کو خوش کر لینا معیار اللہ بنا رہا ہے. تم ایک حسنہ حاصل کر لو، ہم تمہارے حسن میں اضافہ کریں گے. تم فاطمہ کو راضی کر لو، پھر ہم 13 مرد معصوموں کی محبتیں تمہیں دے دیں گے. جس نے ایک سیدہ کو راضی کر لیا اسے پھر ائمہ اہل بیت کی محبتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. خود بخود مولا علی راضی ہو جائیں گے، خود بخود امام عسکری راضی ہو جائیں گے، خود بخود امام صادق راضی ہو جائیں گے، جس نے سیدہ کو راضی کر لیا.